بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللہ رب العالمین کے حضور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اور کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام بھیجنے کے بعد آج پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے آنے کا موقع ملا تو بہرحال آپ خوش نصیب انسان ہیں کہ آپ کم از کم کچھ عرصے کے بعد ہی صحیح لیکن دینی پروگرام کا سلسلہ آپ لگاتار چلا رہے ہیں. بیچ میں کچھ رکاوٹیں بھی آتی ہیں, بیچ میں کچھ پریشانیاں بھی آتی ہیں, تو بہرحال جو ہی موقع ملتا ہے, جو ہی حالات اجازت دیتے ہیں تو آپ فوراً دینی پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ میرے لیے بھی ایک موقع بن جاتا ہے اور یہاں آ کر میں آپ پر کوئی احسان نہیں کرتا ہوں. یہ ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے جائیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت اللہ رب العالمین نے ہمیں علم عطا کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچائے. تو اس میں میرا آپ پر کوئی احسان نہیں ہے بلکہ یہ میری ایک ذمہ داری ہے جس کو میں پورا کرنے کے لیے یہاں پر آتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں آنے کا اجر عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو صحیح کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال میں اپنی بات کا آغاز اس نقطے سے کروں گا کہ اسلام سے پہلے اس دنیا کے حالات کیا تھے اور خاص کر عرب کے کیا حالات تھے. اسلام سے پہلے ساری دنیا کے حالات عموماً اور عرب کے حالات خصوصاً انتہائی زیادہ خراب تھے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کی ساری دنیا کے اندر شرک ہو رہا تھا اور عرب لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی عبادت میں
یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک بنایا ہوا تھا۔ مکہ کے لوگ بہت سارے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ مکہ میں ہی ایک بہت بڑا بت تھا جس کا نام تھا ہبل یا عزا، تو ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ اور خانہ کعبہ، اللہ کا گھر، دنیا کا مقدس ترین مقام، دنیا کا عظیم ترین مقام، اللہ کا گھر یعنی جس کو ہم خانہ کعبہ کے نام سے جانتے ہیں، اس کے اندر ان لوگوں نے 360 بت رکھے تھے، اور خانہ کعبہ کے آس پاس بھی بت تھے۔ صفا پہاڑی پر بھی بت تھا اور مروہ پہاڑی پر بھی بت تھا، لوگوں کے گھروں میں بھی بت تھے، چوراہوں پر میں بھی بت تھے۔ تو گویا کہ ہر جگہ انہوں نے بت ہی بت کھڑے کر رکھے تھے اور انہی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے، ابو رجاء العطاردی فرماتے ہیں کہ ہم رات کو کھجور کا ایک ڈھیر جمع کرتے تھے اور اس کو اپنا بت اور معبود بنا لیتے تھے، اس کی ہم پوجا کرتے تھے، لیکن جب بھوک لگتی تھی تو ہم اسے کھا لیتے تھے۔ تو یہ حالت تھی ان لوگوں کی، وہی کھجور جس کی پہلے عبادت کرتے تھے، لیکن جب بھوک لگتی تھی تو اسی کو کھا بھی لیتے تھے، ایسا ہوتا تھا ان کا معبود۔ تو دنیا کے اندر شرک ہوتا تھا، اور اسی طرح سے اس دنیا کے اندر اسلام سے پہلے جہاں شرک ہر طرح سے، ہر اعتبار سے، اب میں ہر قسم کی مثال نہیں دوں گا کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا، ہر اعتبار سے، ہر طرح سے، ہر طریقے سے وہ شرک میں مبتلا تھے۔ اور اس کے علاوہ خرافات، دین اسلام کے اندر ملاوٹیں اور دوسری چیزیں انہوں نے بنا کر رکھی تھی اور ان پر وہ عمل پیرا تھے۔ اور اس کے علاوہ سود، رشوت خوری، مار دھاڑ، ظلم و زیادتی، شراب، چوریاں، جہالت، ضلالت، گمراہی، رسوائی، یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھی۔ کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو وہ نہیں کرتے تھے۔ یہ تھی دنیا کی حالت۔ اس وقت اس دنیا میں یہی کچھ ہو رہا تھا، جیسا کہ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ وہ دور یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کو مار دیا کرتے تھے، خامخواہ کسی کو مار دیا کرتے تھے، بے وجہ معصوم انسانوں کو بھی مار دیا جاتا تھا۔ یہ حالات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ان کے دلوں کو ملا دیا۔ تو قرآن کریم نے جگہ جگہ اس جہالت کے دور کا نقشہ کھینچا ہے۔ تو ہم سب پر لازم بنتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور ان حالات کو جاننے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے، مجھے آپ کے سامنے وہ حالات رکھنے ہیں، ان حالات کی ایک جھلک آپ کو دکھانا مقصود ہے۔ تو ان کے وہ حالات تھے، گمراہی کے حالات، مختصر سے لفظوں میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں، ہر اعتبار سے وہ گمراہ تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس گمراہی کو دور کرنا چاہا، اس جہالت کو دور کرنا چاہا، اس شرک کو مٹانا چاہا، کفر کو مٹانا چاہا، اس ضلالت کو دور کرنا چاہا، اس اندھیرے کو ختم کرنا چاہا۔ تو اللہ رب العالمین نے کس سے اس اندھیرے کو ختم کیا؟ اس کفر اور شرک اور خرافات اور توہمات، اس قتل و غارت گری کے بازار کو کیسے اللہ رب العالمین نے ختم کیا؟ کیسے حالات ان کے درست ہوئے؟ میں وہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
سب سے پہلی وحی میں غار حرا کے اندر فرمایا جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا گیا اور کہا گیا اقرا، پڑھ لیجئے، آپ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پڑھا کرتے ہیں، کیونکہ مجھے یہ چیز نہیں دکھائی گئی، مجھے یہ چیز نہیں سکھائی گئی کہ میں پڑھنے والا بن جاؤں۔ تو بہرحال جب جبریل امین علیہ السلام نے پوری آیت پڑھ کر سنائی اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے اس پروردگار کے نام سے آپ پڑھیں جس نے پیدا کیا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، اور اسی وقت سے دنیا کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گیا۔ وہ شرک بھی ختم ہوا، کفر بھی ختم ہوا، دین اسلام کے اندر ان لوگوں نے جو بھی ملاوٹیں کی تھی، جو چیزیں بھی انہوں نے داخل کی تھی، وہ ساری چیزیں ختم ہوئی۔ دنیا کے اندر جو جہالت کا اندھیرا تھا وہ ختم ہوا، دنیا کے اندر جو ضلالت اور گمراہی تھی وہ بھی ختم ہوئی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ اب یہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے اور نعمت تم پر مکمل ہو چکی ہے، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو ہی دین اور مذہب کے طور پر پسند کر دیا ہے۔ اقرا سے یہ حالت تبدیل ہوئی، پڑھنے سے یہ حالات تبدیل ہوئی، ہر طرح کے حالات چینج ہوئے، تبدیل ہوئے، لیکن وہاں پر جب پڑھنا شروع کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ کو سکھایا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیا کرتے تھے، ان کو کتاب و حکمت سکھایا کرتے تھے۔ تو اس سے تبدیلی رونما ہوئی، اس سے وہ ساری چیزیں ختم ہوئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے فتح مکہ کے موقع پر یہ بھی اعلان کیا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے اور باطل مٹ چکا ہے۔ باطل کو تو مٹنا ہی تھا، اب یہ حق آیا، یہ کہاں سے اس کی شروعات ہوئی؟ اقرا سے، پڑھنے سے اس کی شروعات ہوتی۔ حق تبھی آیا جب علم آیا، جب پڑھنے کا رواج آیا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ پڑھیے، تبھی حق آنا شروع ہوا، اور پھر باطل مٹنا شروع ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ باطل مٹ چکا ہے، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ اگر ہمیں آج کے اس دور میں حالات کو درست کرنا ہے، جب ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں، جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، ہمارے بازار ہوں، ہمارے اسکول ہوں، ہمارے معاشرے ہوں، ہمارے گھر ہوں، کسی بھی میدان میں آپ جائیے تو آپ کو دین سے دوری نظر آئے گی، لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جب ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو آج بھی لوگ شرک میں مبتلا ہیں، بہت سارے طریقوں سے آج بھی لوگ شرک کرتے ہیں، بہت سارے ذرائع سے وہ بھی آج شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ بدعات اور خرافات آپ گن ہی نہیں سکتے ہیں، کتنے ہمارے معاشرے کے اندر بدعات ہیں، کتنی خرافات ہیں، کتنی توہم پرستی ہے، کتنی پیر پرستی ہے، کتنی شخصیت پرستی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ان کے اندر تھی، شخصیت پرستی بھی ان کے اندر تھی، وہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے۔ ان لوگوں نے بھی اپنے بہت سارے لوگوں کو پیر بنا لیا تھا، تو ہمارے اندر بھی وہ چیزیں ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر جہالت عام ہو رہی ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہمارے حالات بھی تقریباً انہی جیسے ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر
آپ لباس کو دیکھ لیجئے، کیا حالت ہو رہی ہے ہمارے لباس کی، ہمارے اپنے آپ کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ہر اعتبار سے ہم بھی جہالت کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، ہم بھی اسی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں اس معاشرے کو بچانا ہے، اس معاشرے کو اگر ہمیں دین کے قریب لانا ہے، اس معاشرے کو اگر ہمیں حق کے قریب لانا ہے، اس معاشرے کو اگر ہمیں اسلام کے قریب لانا ہے، اس معاشرے کو اگر ہمیں ایماندار معاشرہ بنانا ہے، اسلام والا معاشرہ بنانا ہے، تو ہمیں پڑھنا پڑے گا، ہمیں پھر وہی واپس جانا پڑے گا اقرا پر، اور ہمیں خود پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اپنی بچیوں کو پڑھانا ہے، ہمارے گھر میں جو خواتین ہیں ان کو پڑھانا ہے، ان کو دین کی تعلیم دینی ہے، ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دینی ہے، ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنن کی تعلیم دینی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کو پڑھانی ہے، صحابیات کی سیرت ان کو پڑھانی ہے، تابعیات کی سیرت ان کو پڑھانی ہے، اور اس امت کے اندر جو بڑی جلیل القدر خواتین گزری ہیں ان کی سوانح حیات اور ان کی زندگیوں کو ہمیں اپنی خواتین ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو پڑھانا ہوگا، تب جا کر ہم دین کے قریب آئیں گے، تب جا کر ہمارا معاشرہ سدھرے گا، اس معاشرے میں تب جا کر شرم و حیا آئے گی، اس معاشرے میں تب جا کر ہماری خواتین پردہ کرنا شروع کر دیں گی، پردے میں رہا کریں گی، ہمارے معاشرے کے اندر تب جا کر توحید آئے گی، ہمارے معاشرے کے اندر تب جا کر سنت آئے گی جب ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ جب ہم پڑھیں گے تو مجھے کہنا یہ ہے کہ علم اور تعلیم اس کی یہی اہمیت ہے۔ اگر وہ معاشرہ اسی پڑھنے کے ذریعے سے سدھرا تھا تو اس میں ہمارے لیے گارنٹی ہے، اس میں ہمارے لیے ضمانت ہے، اس میں ہمارے لیے سرٹیفکیٹ موجود ہے کہ ہمارے معاشرے کو بھی اگر سدھرنا ہے، ہم کو بھی اگر سدھرنا ہے، ہمارے بچوں کو بھی اگر سدھرنا ہے، تو ہمیں اسی نقطے پر واپس آنا ہوگا اور ہمیں پڑھنا شروع کرنا ہوگا، اقرا سے ہمیں شروعات کرنی ہوگی۔ تو تعلیم کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اور دینی تعلیم، قرآنی تعلیم، حدیث کی تعلیم، سنت کی تعلیم، سیرت کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، یہ ساری تعلیم جب ہم پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں جب ہم پہلے خود حاصل کریں گے، اور یہی تعلیم اور تربیت ہم اپنے بچوں کو فراہم کریں گے، تو ہمارا معاشرہ سدھرے گا۔ کیونکہ جو خامیاں، جو چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، وہی چیزیں اس معاشرے کے اندر بھی تھی جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے سے ختم کیا، جن کو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور تعلیمات کے ذریعے سے ختم کیا۔ تو آج بھی اسی طریقے سے ہم اپنے معاشرے سے ان تمام چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں جو اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہے، جو ایمان سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہے۔ تو بہرحال علم کی اہمیت، اس سے بڑھ کر میں کیا بیان کروں، اور مجھے علم کی اہمیت، علم کی ضرورت، علم کی فضیلت، اس موضوع پر مجھے بات نہیں کرنی ہے۔ یہ چونکہ مجھ سے کہا گیا کہ اس چیز کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو یہاں، تو اس چیز پر چند کلمات بتائے جائیں تو میں نے اپنے حساب سے، اپنے طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مختصر سی گفتگو کے ذریعے سے علم کی اہمیت کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کسی بھی چیز کی زیادتی کے لیے دعا مانگنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز کی زیادتی کے لیے دعا مانگنے کے لیے نہیں کہا، مال کی زیادتی کے لیے دعا کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، یا کسی اور چیز کی زیادتی اور بہت زیادہ آ جائے اس کی زیادتی کے لیے دعا کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ اگر کہا گیا تو علم کی زیادتی کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا۔ رب زدنی علما، جو ہم اکثر دعا پڑھا کرتے ہیں
کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، تو ہمیشہ ہمیں اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، اور علم کی بنیاد پر ہی عبادت صحیح ہوتی ہے، علم کی بنیاد پر ہی عبادت صحیح ہوتی ہے۔ ہماری نماز، ہمارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ہمارا روزہ یا کوئی اور عبادت تب تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک نہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ عبادت کیسے انجام دینی ہے۔ تو علم کی بنیاد پر عبادت صحیح ہوگی، اور عبادت صحیح ہوگی تو قبول ہوگی، اگر صحیح نہیں ہے تو قبول بھی نہیں ہوگی۔ تو علم کی یہ اہمیت ہے۔ معزز سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حشر کی ایک آیت تلاوت کی ہے، میں اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ایک نفس کو چاہیے، ایک ذات کو چاہیے، ایک انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ رب العالمین اس کے بارے میں جانتا ہے، اس کے بارے میں باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر ایمان کا ذکر ہے، اس آیت کے اندر تقوی کا ذکر ہے، اس آیت کے اندر محاسبہ نفس کا ذکر ہے، اس آیت کے اندر آخرت کی تیاری کا ذکر ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کا ہمارے بارے میں، ہمارے اعمال کے بارے میں جاننے کے بارے میں ذکر ہے۔ یہ بہت جامع آیت ہے، بہت سارے مسائل پر یہ آیت روشنی ڈالتی ہے، بہت ساری باتیں یہ آیت ہمارے سامنے کھول کر واضح کرتی ہے۔ سب سے پہلی بات اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ ہے ایمان، اس لیے کہ اس آیت نے انہی لوگوں کو خطاب کیا، انہی لوگوں کو مخاطب بنایا جو ایمان لائے ہوئے ہیں۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ایمان والوں سے خطاب ہے نا، ایمان والوں کو کہا گیا کہ تم اللہ سے ڈرو، تو کون ہوتے ہو ایمان والے؟ ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سوال کیا گیا مل ایمان، ایمان کیا ہوتا ہے؟ ویسے ایمان کا لفظی معنی ہے تصدیق کرنا، تصدیق کرنا، اور ایمان کو اسلام کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور پورے جسم کے اعضاء سے یہ ثابت کرنا کہ واقعی میں اس بات کو مانتا ہوں۔ تو یہ ایمان ہے اسلام کی اصطلاح میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والا اس انسان کو کہا ہے ان تؤمن باللہ، سب سے پہلا ایمان اللہ پر ہو، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پر ایمان، ورسلہ، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان، اور اسی طرح سے وبالقدر خیرہ وشرہ، تقدیر پر ایمان، چاہے تقدیر میں اچھا لکھا ہو یا شر لکھا ہو، تقدیر میں جیسا بھی ہو اس پر ایمان، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان۔ جس نے ان 6 چیزوں پر ایمان لایا وہ مومن، اور اس کو ایمان والا کہا جاتا ہے۔ اگر ان 6 چیزوں میں سے ایک بھی چیز کو وہ نہیں مانتا، ایک بھی چیز کو وہ نہیں مانتا، اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے، تو وہ مومن نہیں۔
وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور جو مومن ہوگا اس نے اسلام کے ارکان کو بھی مانا ہوگا۔ جس نے ان 6 باتوں پر ایمان لایا اس نے ارکان اسلام کو بھی مانا ہوگا، جن ارکان اسلام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، وتؤتی الزکات، زکات ادا کریں، وتصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھیں، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اللہ کے گھر کی طرف حج کے ارادے سے جائیں، حج کرنے کے لیے جائیں اگر وہاں جانے کی آپ کو استطاعت ہو، جسمانی طور پر اور مالی طور پر استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے، وہاں حج کرنے کے لیے آپ چلے جائیں۔ تو جو مومن ہوگا اس نے ارکان اسلام کو بھی مانا ہوگا۔ تو اسی انسان کو جس نے ارکان اسلام کو مانا ہے، جس نے ایمان کو مانا ہے، اور دین اسلام کے مراتب ہیں، درجات ہیں، اسلام کا درجہ، ایمان کا درجہ اور احسان کا درجہ۔ احسان کا درجہ کیا ہے؟ اسی حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا احسان کیا بات، احسان کیا چیز ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم عبادت کرو تو ایسی عبادت کرو گویا کہ تم بذات خود اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ ایمان کا درجہ، یہ احسان کا درجہ آپ کو حاصل ہو۔ لیکن بڑا مشکل ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم یہ احسان کا درجہ حاصل کر پائیں۔ لیکن اگر یہ احسان کا درجہ ہمیں حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو دین اسلام کے یہ درجات ہیں۔ دین اسلام کے ان سارے درجات پر جو انسان قائم ہوگا، اسلام کے ارکان کو بھی مانا، ایمان کے ارکان کو بھی مانا، احسان کے درجات کو بھی مان رہا ہے اور ان کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے، ان پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ضرور وہ انسان اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، ضرور وہ انسان اللہ سے ڈرنے والا ہی ہوگا۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں سے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو؟ ایمان والا تو ہے، ایمان والے سے ہی خطاب ہے، ایمان والے کو ہی کہا گیا اللہ سے ڈر۔ کیا وجہ ہے؟ وہ تو ایمان والا ہے، اس نے ایمان کی ساری باتوں کو مانا ہے، اسلام کی ساری باتوں کو مانا ہے، پھر بھی اس سے کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈر۔ تو اس میں نقطہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ایمان والا بھی کبھی کبھار غلطی سے کسی گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے۔ یہ ایمان والا تو ہے، لیکن اس سے بھی کوئی چوک ہو سکتی ہے، اس سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین اس کو باخبر کر رہا ہے کہ بھائی دیکھ تجھ سے غلطیاں ہو چکی ہیں، تجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی طرف واپس آ، اللہ سے ڈر، میں تجھے یاد دلا رہا ہوں، میں تجھے بار بار یہ بات یاد دلا رہا ہوں، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈرنے کی کوشش کر، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کر۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا بیان سورہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات کے اندر ہے، کوئی ایک سورت نہیں بلکہ بہت ساری سورتوں کے اندر، بہت ساری آیات کے اندر تقوی کا بیان ہے۔ جیسے کہ خطبے کے آغاز میں کچھ آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جو جمعہ کے دن بھی خطیب وہ آیات تلاوت کرتا ہے، ان کے اندر بھی تقوی کا بیان ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہتا ہے اے میرے بندو
مجھ سے ڈرو، فاتقونی یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والو اللہ سے ڈرو۔ اگر تمہارے پاس عقل ہے، دانش ہے، شعور ہے، دانائی ہے تو اللہ سے ڈرو۔ بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی بات کہی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اور عذاب کے درمیان اعمال صالحہ کر کے اور برے کاموں سے بچ کر ایک آڑ بنا لے، ایک دیوار کھڑی کرے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ تقویٰ کا معنی مفسرین کرام نے تفسیروں میں بیان کیا ہے کہ انسان عذاب کے درمیان، کون سا عذاب؟ قبر کا عذاب، جہنم کا عذاب، اس عذاب کے درمیان اور خود کے درمیان ایک دیوار بنائے۔ لیکن یہ دیوار کس سے بنے گی؟ اینٹوں سے، پتھروں سے، کپڑے سے، لکڑی سے، یا کسی اور چیز سے؟ لوہے کی دیوار بنا لے یا المونیم کی دیوار بنا لے، شیشے کی دیوار بنا لے؟ نہیں، یہ ساری چیزیں یہاں مطلوب نہیں ہے۔ یہ عذاب اور خود کے درمیان جو دیوار بنے گی یہ اعمال صالحہ سے بنے گی۔ اعمال صالحہ انجام دینے ہیں تو دیوار بننا شروع ہو جائے گی، دیوار خود بخود بنے گی، اور عذاب دیوار کے اس پار رہے گا اور آپ اس پار رہیں گے، عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور دوسری چیز، صرف اعمال صالحہ کر کے نہیں، ایک اور چیز بھی وہاں پر آپ کو کرنی پڑے گی جس سے یہ دیوار بنے گی، وہ ہے محرمات سے بچنا، حرام کردہ چیزوں سے بچنا۔ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان نیک اعمال تو کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ برے اعمال بھی کرتا ہے، حرام چیزوں میں بھی پڑ جاتا ہے۔ ایک انسان نیک اعمال کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، باقی چیزیں بھی کرتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ حرام کام میں بھی پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال حرام کو چھوڑنا ہے، منہیات سے بچنا ہے، جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے رکنا ہے، اور اعمال صالحہ انجام دینے ہیں۔ وہ دیوار بنے گی اور عذاب سے انسان بچ جائے گا، تو اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب آپ جھاڑیوں میں چلتے ہیں، کانٹے دار جھاڑیوں میں جب آپ چلتے ہیں تو آپ اپنے لباس کو سمیٹ کر چلتے ہیں تاکہ آپ کا لباس کانٹے کی طرف نہ پھنس جائے، کسی جھاڑی میں آپ کا لباس نہ الجھ جائے۔ تو جب آپ اپنے لباس کو سمیٹ کر کانٹے دار راستے سے چلتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بچا کر چلتے ہیں۔ تو اس دنیا میں ایسے ہی برے کاموں سے بچا کر اپنے آپ کو رکھنا تقویٰ کہلاتا ہے۔ برے کاموں سے اسی طرح سے ہمیں اپنے آپ کو سمیٹنا ہے۔ تو ہم برے کام سے جب اپنے آپ کو بچائیں گے تو یہی تقویٰ ہے۔ اور سلف نے تقویٰ کی ایک اور تعریف بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اور اللہ رب العالمین نے جن اعمال کو انجام دینے کے لیے حکم دیا ہے ان اعمال کو انجام دینا، اور آخرت کی تیاری کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی بہت ساری تعریفیں علماء کرام نے کی ہیں، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم بجا لانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجا لانا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے ہمیں روکا ہے ان سے رک جانا، یہی تقویٰ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یوں بیان کر دیا ہے: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ تقویٰ ہے۔ تو یہی تقویٰ اختیار کرنے کے لیے ہم ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ ہم ایمان والوں سے، صرف ہم ہی نہیں بلکہ جو بھی ایمان والے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح کا تقویٰ تم اختیار کرو اور اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچاؤ،
اور اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو، اتقوا اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ایمان کی بات بھی ہو گئی، تقوی کی بات بھی ہو گئی، اب اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی بات آ رہی ہے۔ اپنے نفس کا محاسبہ، اس سے کیا مراد ہے؟ انسان اپنے آپ پر غور کرے، انسان اپنے آپ پر نظر دوڑائے۔ کبھی انسان اپنی جگہ تنہائی میں بیٹھے، اپنے گھر میں یا جہاں بھی اس کو تنہائی نصیب ہوتی ہے، اکیلا ہے، تو وہ غور کرے اپنے آپ پر کہ میں دنیا میں آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، اور جس چیز کے لیے میں آیا ہوں کیا میں نے وہ کیا ہے، اور میں کتنا نیک ہوں اور کتنا میں برا ہوں، میں نے نیکیاں کتنی کی ہیں اور برائیاں کتنی کی ہیں۔ اس چیز پر وہ غور کرے اور دیکھے کہ میں نے کیا کل کے لیے کچھ بھیجا ہے جو مجھے وہاں کام آنے والا ہے۔ انسان کو محاسبہ نفس کرنا چاہیے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، حساب لگانا چاہیے۔ سیدھا سا مطلب یہی ہے، اپنے آپ کو اپنے ہی سامنے کھڑا کرنا ہے اور حساب لینا ہے اپنے آپ سے۔ آپ نے کیا کیا، کتنی اچھائیاں کی، کتنی برائیاں کی، اور کیا تو نے اپنی آخرت کے لیے کچھ بھیجا ہے جو تجھے وہاں کام آنے والا ہے، جو تیرا کام آنے والا ہے، کیا تو نے وہ کیا؟ یہ محاسبہ نفس ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ایک انسان کو، ایک نفس کو، ایک ذی روح کو، لیکن مراد یہی انسان ہے، اسی انسان کا نفس مراد ہے، اسی کی ذات مراد ہے۔ اس کو دیکھنا چاہیے میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ میں دنیا میں آیا ہوں، لیکن یہ دنیا ہمیشہ تو نہیں رہنے والی، یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا تو مٹنے والی ہے، میں بھی ختم ہونے والا ہوں، سارے لوگ ختم ہونے والے ہیں، آگے پیچھے، ایک دن پہلے ایک دن بعد میں، سال پہلے سال بعد میں، لیکن جانا تو ہے، سب کو جانا ہے۔ کل من علیہا فان، اس دنیا کے اندر جو بھی ہے سب ختم ہونے والا ہے، سب کچھ ملیا میٹ ہونے والا ہے۔ یہاں جو باقی رہنے والی ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہوگا، کیا ہم نے کل کے لیے کچھ بھیجا ہے؟ اس زندگی کا اختتام ہوتے ہی دوسری زندگی کی شروعات ہو رہی ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، آخرت پر، قبر کی زندگی پر، عالم برزخ کی زندگی پر ہمارا ایمان ہے۔ کیا اس کے لیے ہم نے تیاری کی ہے؟ کیا اس کے لیے ہم نے کچھ بھیجا ہے؟ تو محاسبہ نفس کرنا ضروری ہے، اور جب تک نہ ہم محاسبہ نفس کریں گے تو ہم اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر پائیں گے۔ ہم اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا نعرہ ہے، ہماری دعوت ہے، ہمارا مقصد ہے کہ ہم اصلاح کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح۔ کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ اس کے لیے اپنے آپ کا محاسبہ، حساب لگانا ضروری ہے۔ اپنے آپ کا حساب لگائیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے مطالبہ کیا ہے کہ دیکھو بھائی تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہاں کل سے مراد آخرت ہے، کل سے مراد مرنے کے بعد والی زندگی ہے۔ اس زندگی کے لیے آپ نے کیا بھیجا، ذرا دیکھیے، اس پر ہمیں غور کرنا ہے، اس پر ہمیں سوچنا ہے۔ اگر کچھ بھیجا ہے تو مزید ہمیں کوشش کرنی ہے، مزید محنت کرنی ہے۔ اگر نہیں بھیجا ہے تو آج سے ہمیں اس کی شروعات کر دینی چاہیے، ہمیں وہاں کچھ بھیجنے کی شروعات کر دینی چاہیے۔ تو اصلاح تبھی ہوگی جب میں اپنے آپ کی اصلاح کروں گا، جب خود سے میں فارغ ہو جاؤں گا تو میں اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا، جب وہاں سے میں فارغ ہوں گا تو میں اپنے گھر، اپنے خاندان کی اصلاح کی کوشش کروں گا، پھر یہاں سے پھر ہم آگے بڑھیں گے، تو اس طرح سے پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن سب سے پہلے تو میں خود کی اصلاح کے لیے تیار تو ہو جاؤں،
سب سے پہلے میں کم سے کم سوچوں کہ میں نے بذات خود کیا کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ ایک انسان کو دیکھنا چاہیے کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، ما قدمت لغد، اور کل سے مراد آخرت ہے، کل سے مراد قبر ہے، کل سے مراد عالم برزخ ہے، کل سے مراد قبر کی زندگی ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے سال وہاں پر ہمیں رہنا ہوگا، 1000 سال بھی ہو سکتا ہے، 50,000 سال بھی ہو سکتا ہے، لاکھوں کروڑوں سال بھی ہو سکتے ہیں۔ اتنی لمبی زندگی، کیا اس کے بارے میں ہم نے سوچا ہے؟ ہم اسی زیادہ سے زیادہ 70 سال، 75 سال، 80 سال کی زندگی میں مست ہو گئے ہیں، وہ ہزاروں سال، کروڑوں سال کی زندگی کو ہم بھول گئے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، لیکن والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر ہے اس دنیاوی زندگی سے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، یہ تو باقی رہنے والی نہیں ہے۔ متاع الغرور ہے، یہ غرور کا سامان ہے۔ متاع قلیل ہے، بہت کم، تھوڑی دیر کے لیے سامان ہے۔ اس زندگی کو ہم نے ترجیح دینا شروع کر دیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیاوی زندگی صرف کھیل کود ہے، تماشا ہے۔ تماشا زیادہ دیر نہیں چلتا، دیکھا آپ نے، تماشا زیادہ دیر نہیں چلتا ہے، تھوڑی دیر چلتا ہے، اس کے بعد سارے لوگ وہاں سے نکل کر اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ دنیا کی یہی مثال ہے، یہ تماشا زیادہ دیر نہیں چلنے والا، لہذا اس زندگی کی فکر ہمیں کرنی ہے۔ مرنے کے بعد والی جو زندگی شروع ہو رہی ہے اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ بھیجنا ہے جو وہاں ہمیں کام آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے کیا دنیا سے لینا دینا، میرا دنیا کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے۔ مثال بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کراکب استظل تحت شجرۃ، ایک سوار آیا کہیں سے، ایک جگہ اس نے درخت کے نیچے سایہ دیکھا، تھکا ہوا تھا، سائے میں تھوڑی دیر بیٹھا اور آرام کیا، اس کے بعد اٹھا اور چلا گیا۔ یہ دنیا آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے ایسے ہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس سائے میں آئے ہیں اور اٹھ کے چلے جانا ہے، اٹھ کے چلے جانا ہے، یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا ہاضم اللذات، یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد رکھا کرو۔ ہم لذتوں کے پیچھے دوڑے ہوئے ہیں، کسی کو کھانے میں مزہ آ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کھاتا ہی رہوں، اچھے اچھے پکوان میرے سامنے ہونے چاہیے، اچھی اچھی ڈشز کو وہ تلاش کر کر کے لاتا ہے، کسی سے بنواتا ہے، وازوان لگواتا ہے، کھاتا ہے، اس کو اسی میں مزہ آتا ہے۔ کسی کو سیاست میں مزہ آتا ہے، چسکا لگ جاتا ہے، کسی کو کسی اور چیز میں مزہ آتا ہے، لیکن یہ دنیا میں بسنے والے لوگ مزے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لذتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر ان لذتوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو جو چیز توڑ دیتی ہے وہ موت ہے۔ اگر یہ موت یاد آ جائے، اگر یہ موت ہمیں یاد رہے تو ہم لذتوں کے پیچھے نہیں دوڑیں گے، ہم موت کی تیاری کریں گے، مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کریں گے، کیونکہ یہ موت آنی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ کافر بھی کہتا ہے موت آنی ہے، مسلمان بھی کہتا ہے موت آنی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو کسی چیز کو نہیں مانتا ہے، کسی مذہب کو نہیں مانتا، وہ بھی کہتا ہے کہ مرنا تو ہے، مرنے سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، وہ موت جس سے تم بھاگنا چاہتے ہو نہیں بھاگ سکتے، کتنا بھی ہم بھاگ لیں، کتنا بھی بچنے کی کوشش کریں، نہیں بھاگ سکتے، نہیں بچ سکتے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، کہا جاتا ہے کسی زمانے میں ایک شہزادہ تھا، بادشاہ کا بیٹا شہزادہ، تو وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اب بادشاہ کا بیٹا، اس کے پاس ہر چیز جو وہ چاہتا تھا وہ مل جاتی تھی،
تو اس کو اس دنیا میں مزہ آیا ہوا تھا، لطف اٹھا رہا تھا وہ اس دنیا کا، جو چاہے وہ مل جاتا تھا، کوئی کمی نہیں تھی، لیکن مرنے سے ڈرتا تھا کہ موت نہیں آنی چاہیے۔ تو بہرحال اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے لیے ایسی جگہ بنائی جائے جہاں موت نہ آ سکے، ایسا مکان میرے لیے بنایا جائے جہاں موت کہیں سے داخل نہ ہو سکے، اس مکان میں کوئی سوراخ نہ رکھا جائے۔ تو بہرحال شیشے کا کوئی کمرہ بنایا گیا جس میں کوئی سوراخ نہیں رکھا گیا، تو اس کے اندر وہ رہا۔ تو جس دن اس کو موت آنی تھی اس دن اسی شیشے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مکڑی کو پیدا کیا، ایک مکڑی، سپائڈر، شاید انگلش میں سپائڈر ہی کہتے ہیں، اس کو پیدا کیا۔ تو وہ زہریلی، وہ سپائڈر یا وہ مکڑی جو ہے چھت سے اس کے جسم پر گری اور اس کو کاٹا، وہ زہر اس کے جسم میں پھیل گیا اور مر گیا۔ موت سے بچنا چاہتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے موت اس کے لیے اندر ہی پیدا کر دی، موت اور مرنے کا بہانہ ادھر ہی پیدا ہو گیا۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تو آ کر رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا، پہنچایا جائے گا اس ذات کے سامنے جو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی جانتا ہے۔ ظاہر ہو وہ بھی جانتا ہے، پوشیدہ ہے کوئی چیز وہ بھی جانتا ہے، اس کے سامنے تمہیں لایا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کیا کرتے تھے، تمہیں وہ بتا دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے اعمال کی خبر اللہ رب العالمین کو ہے، لہٰذا ہمیں نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس موت کو یاد رکھا جائے، اس مرنے کو یاد رکھا جائے، اس قبر کو یاد رکھا جائے۔ قبر آخرت میں جانے کے لیے ایک دروازہ ہے۔ اگر اسی قبر کو کھڑا کر کے آپ دیکھیں گے، مثال کے طور پر اسی قبر کو اگر ہم کھڑا کریں گے تو ایک دروازہ بن جاتا ہے۔ یہ قبر مستطیل بنائی جاتی ہے، کھڑا کریں گے تو دروازہ بن جاتا ہے۔ تو اس دروازے سے جب ہم اندر جاتے ہیں تو ہم اس دروازے سے آخرت میں داخل ہو جاتے ہیں، دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس قبر کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا۔ یہ قبر تنگ سی جگہ ہے اور اوپر من سے بھی زیادہ پتھر، مٹی وغیرہ ڈال دی جاتی ہے، اور انسان اندر اکیلا، اندھیرا، اور یہ حالت ہوگی قبر کے اندر۔ تو اس قبر کو ہم یاد کیوں نہیں رکھتے؟ تو غرض یہ ہے کہ اس قبر کو، اس مرنے کو، اس قبر کی زندگی کو، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ہمیں تیاری کرنے ہے، اور اس کے لیے کچھ بھیجنا ہے، آگے کرنا ہے۔ اس لیے کہ قد سے مراد آخرت ہے، اور آخرت سے پہلے دنیا ہے۔ دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے میں نے مختصراً بیان کی کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے، اور اسی دنیا کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا بڑی میٹھی چیز ہے، حلوہ، میٹھی چیز ہے۔ اس دنیا کے پیچھے جو لگ گیا تو پھر اس کا اس دنیا سے چھٹکارا پانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مٹھاس میں، اس شیرینی میں وہ پھنس کر رہ جاتا ہے، اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ بڑی میٹھی چیز ہے یہ دنیا، خضرہ، اور یہ دنیا بڑی خوبصورت بھی ہے، سرسبز و شاداب، یہاں پھول ہے، یہاں سبزہ ہے، یہاں باغات ہیں، یہاں بازار ہے، خوبصورت ترین بازار، شاپنگ مالز ہیں، یا اس طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک انسان ان چیزوں کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ بڑی میٹھی چیز ہے یہ دنیا، بڑی خوبصورت بھی ہے، سرسبزی اور شادابی ہے اس کے اندر، لیکن ساتھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ بھی کی، باخبر بھی کیا، فاتقوا الدنیا، اس مٹھاس میں نہیں پھنس جانا، اس خوبصورتی کے پیچھے نہیں لگ جانا،
इन फूलों के पीछे, इन खुशबुओं के पीछे नहीं लग जाना। फत्तकुद दुनिया, इस दुनिया से बचना, ये तुम्हें कहीं हलाकत में ना डाल दे, बर्बादी में ना डाल दे। आखिरत के एतबार से, दीनी एतबार से ये हलाकत में डालने वाली चीज है। तो बहरहाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दुनिया से बचो, ये दुनिया उतनी ही हासिल करो जितनी तुम्हें जरूरत है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि दुनिया से बिल्कुल किनारा कश हो जाओ और गारों में चले जाओ। दुनिया से बिल्कुल किनारा कश हो जाओ, दुनिया से बिल्कुल ताल्लुक को खत्म कर दो, कट जाओ दुनिया से और रहबानियत इख्तियार कर लो। जैसे बहुत सारे मज़ाहिब में रहबानियत को इख्तियार किया जाता है, वो लोग दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं और न सही तरीके से लिबास इस्तेमाल करते हैं, न खाना पीना, न नहाना, न सफाई, न कुछ। ये रहबानियत है और वो गारों में जिंदगी गुजारते हैं। तो बहरहाल इस्लाम ने हमें उससे भी मना किया है। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, कुरान मजीद हमें तालीम देता है तुम दुनिया में से अपना हिस्सा मत भूलो, जितना हिस्सा तुम्हें चाहिए दुनिया में से उतना हासिल करो। इसीलिए अल्लाह ताला ने दुआ सिखाई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। दुनिया को पहले लाया इसलिए कि दुनिया है भी पहले, तो दुनिया में मुझे बेहतर और अच्छाई अता फरमा और आखिरत में भी मुझे बेहतर और अच्छाई अता फरमा। तो दुनिया से बिल्कुल किनारा कश भी नहीं होना, जितनी जरूरत है उतनी दुनिया को हासिल करना है। लेकिन बिल्कुल जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मुशाहिदा आप भी कर रहे हैं, मुलाहिजा हम सब कर रहे हैं कि लोग ज्यादातर दुनिया के पीछे लगे हुए हैं, आखिरत को भूल गए हैं, मौत को भूल गए हैं, कब्र को भूल गए हैं, कब्र के बाद की जिंदगी को भूल गए हैं, हिसाब व किताब को भूल गए हैं, आमाल के वजन होने को भूल गए हैं, पुले सिरात को भूल गए हैं, जहन्नम के अजाब को भूल गए हैं, जन्नत की नेमतों को भूल गए हैं। तो ये सारी चीजें वो लोग भूल गए हैं। तो दुनिया के लोग आज दुनिया के पीछे मस्त हैं, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। तो मकसद ये है कि दुनिया उतनी ही कमाई जाए, दुनिया उतनी ही हासिल की जाए जितनी जरूरत है, और जरूरत के अलावा दुनिया के पीछे जो चला गया वो दुनिया का ही होकर रह जाएगा, आखिरत के लिए उसका कुछ भी नहीं होगा, आखिरत में उसको कोई हिस्सा और नसीब नहीं होगा। लिहाजा तवाजुन, बैलेंस रखना जरूरी है। आपको जितनी दुनिया चाहे उतना हासिल कीजिए हलाल तरीके से, और ज्यादातर जरूरत हमें आखिरत की है, तो उसमें हमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, उस पर हमें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तकासुर के अंदर इरशाद फरमाया है, अल्हाकुमुत तकासुर, तुम लोगों को माल बहुत ज्यादा जमा करने की इस हवस ने, इस शहवत ने तुम्हें बहुत ज्यादा मशगूल कर दिया है। लोग चाहते हैं बहुत सारा माल मुझे हो, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, मेरे पास बहुत सारी चीजें हो, दुनियावी चीजें, मैं अब उनके नाम नहीं लूंगा। तो इसी चीज ने हमें गाफिल कर दिया है आखिरत से। कहा कब तक ये लोग गाफिल रहते हैं, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि ये लोग कब्रों की जियारत भी कर लेते हैं, कब्र तक भी पहुंच गए, अभी भी दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए हमें होश के नाखून लेने चाहिए, हम सबको, मुझे भी, आपको भी, हमारे आसपास जो भी लोग हैं, जो भी सुन रहे हैं, माएँ बहनें बेटियां ख्वातीन मर्द, सारे लोगों को हमें होश के नाखून लेने चाहिए। कल हमें पछताना ना पड़े, कल जब हमारा हिसाब लिया जाएगा तब हमें पछतावा ना हो। इसलिए आज ये जिंदगी जो अल्लाह ने हमें दी है, ये मौका जो हमें दिया है, ये सेहत जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। ये जवानी, इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। लिहाजा हमें आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, कब्र की फिक्र करनी चाहिए कि वहां हमारी कामयाबी कैसे हो सकती है। मैं बात को खत्म करने जा रहा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं,
فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، ایک انصاری صحابی کی موت ہوئی تھی، اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے۔ تو جس جگہ میت کو رکھا گیا تھا، ابھی قبر نہ تیار تھی، میت کو ایک جگہ رکھا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرما ہو گئے، تو ہم بھی آس پاس بیٹھ گئے، اور خاموشی اتنی زیادہ تھی اور سنجیدگی اور وقار اتنا زیادہ ہمارے اوپر طاری ہوا تھا، ہم میں سے کوئی حرکت بھی نہیں کرتا تھا، بالکل خاموش اور پرسکون انداز میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ اگر ہم یوں کریں گے تو پرندہ بھاگ جائے گا۔ بالکل پرسکون انداز میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر آخرت میں اتنے زیادہ ڈوب گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنکا اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور اس سے زمین کو کھود رہے ہیں۔ کبھی کبھار جب انسان بہت گہری سوچ میں پڑتا ہے، کوئی بھی چیز ہاتھ میں ہوتی ہے اس کو زمین پر لگاتا ہے اور خرچنا اور کھودنا شروع کر دیتا ہے، جب گہری سوچ میں انسان پڑتا ہے۔ تو ایسا ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگے، اور پھر اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ الفاظ نکلے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ استعیذوا باللہ من عذاب القبر، استعیذوا باللہ من عذاب القبر۔ 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے، اپنی زبان سے نکالے، اور صحابہ کو سنایا، اور صحابہ کو کہا کہ اللہ رب العالمین سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، اس لیے کہ جب یہ بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور قبر کے اوپر جب قبر کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر پر ڈھکن لگا دیا جاتا ہے، پھر مٹی ڈال دی جاتی ہے، جب لوگ قبر کو بند کر کے واپس جانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ مردہ، یہ مرا ہوا انسان جس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، یہ ان واپس جانے والے لوگوں کی چپلوں کی آواز کو سنتا ہے، لیکن یہ خاص ہے اسی وقت کے لیے، اس کے بعد وہ نہیں سنتا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کو سنایا جاتا ہے کہ تیرے جو قریبی لوگ تھے، پیارے تھے، ماں تھی، باپ تھا، بھائی تھا، دوست تھا، جو دنیا میں تیرے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن آج تجھے اکیلا یہاں چھوڑ کر جا رہا ہے، اس کے چلنے کی آواز اس کو سنائی جاتی ہے، جا رہا ہے، اب نہیں آئے گا تیرے پاس، اب نہیں یہ تیرے کام آنے والا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ کیا ہم نے یہ حالت یاد کی ہے؟ کیا ہم اس بات کو یاد رکھتے ہیں؟ اگر یہ بات ہمیں یاد رہے نا تو ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے، ہماری ساری حرکتیں ٹھیک ہو جائیں گی، جو بھی حرکتیں ہم کرتے ہیں، چاہے تنہائی میں، چاہے لوگوں کے سامنے، چاہے کہیں پر بھی، وہ ساری ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں اس کو دفن کر کے، کوئی وہاں نہیں رہنے والا، کوئی وہاں ساتھ نہیں دینے والا، سوائے وہی اعمال جو ہم نے کر کے آگے بھیج دیے ہیں، وہی کام آنے والے ہیں، اور وہ ہے توحید، اور وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، یہی کام آنے والی چیز ہے۔ اور پھر اسلام کو سمجھنا، ماننا، اس پر عمل کرنا، یہی کام آنے والا ہے۔ پھر اس بندے کو کہا جاتا ہے، اٹھ، کھڑا ہو جا، سونے کے لیے تھوڑی آیا ہے، اٹھ، تجھے کچھ سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ پھر اسے پوچھا جاتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ اگر دنیا میں رب کو پہچانا ہوگا، رب کی عبادت کی ہوگی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، تو کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ پہلا سوال اس کا درست، جواب درست۔ دوسرا سوال پوچھا جائے گا، تیرا نبی کون ہے؟ یا بعض روایات کے مطابق اس سے کہا جائے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے دنیا میں مانا ہوگا، ایمان لایا ہوگا، عمل کیا ہوگا، اپنایا ہوگا، تو کہے گا کہ وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ تو رسول ہے اللہ کے، جواب درست ہوگا۔ پھر اگر
اس نے نہیں مانا ہوگا تو جواب نہیں دے پائے گا۔ ایسے ہی اسلام کے بارے میں سوال ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے، تو کہے گا میرا دین اسلام ہے، تو یہ انسان کامیاب ہوا۔ اس کو جہنم دکھایا جائے گا، عذاب دکھایا جائے گا، اور کہا جائے گا اس سے کہ اگر تو نے اللہ کی عبادت نہ کی ہوتی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر تو نہ چلا ہوتا، اسلام کو نہ مانا ہوتا، تو تیرا ٹھکانہ تو وہ تھا جہنم، وہ دکھایا جائے گا اس کو۔ اور اس کے بعد دائیں طرف اس کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کھولی جائے گی، اور وہاں اس کو کہا جائے گا کہ اب تیرا ٹھکانہ وہاں ہے، لیکن فی الحال تجھے یہیں قبر میں رہنا ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرے گا۔ قیامت جب برپا ہوگی تو تجھے جنت میں ٹھکانہ مل جائے گا۔ تو جنت کی خوشبو اس کو آتی رہے گی، اور وہ قبر میں آرام سے سوتا رہے گا قیامت کی صبح تک۔ اس سے کہا جائے گا بعض روایات کے مطابق نم کنومت العروس، جیسے دلہن بے فکر ہو کر سو جاتی ہے ایسے ہی اب سو جا، اور قیامت کی صبح تک ایسے ہی سوتا رہے گا۔ اور اگر وہ انسان دنیا میں اللہ کو نہیں مانا ہوگا، دنیا میں اللہ کے دربار سے بغاوت کی ہوگی، سرکشی کی ہوگی، اس نے اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کیا ہوگا، تو جب کہا جائے گا من ربک، تیرا رب کون، تو کہے گا مجھے نہیں معلوم، لوگ کچھ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا ہوں۔ تو پہلے ہی سوال میں وہ جواب نہیں دے پائے گا، فیل ہو جائے گا۔ دوسرا سوال پوچھا جائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، تو وہ جواب بھی نہیں دے پائے گا، کیونکہ دنیا میں مانا ہی نہیں تھا، دنیا میں دور بھاگا تھا، دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری اختیار کی ہوئی تھی، احادیث سے دوری اختیار کی ہوئی تھی، کہاں سے جواب دے پائے گا؟ جواب نہیں آئے گا، فیل ہوگا دوسرے سوال میں بھی، اور تیسرے سوال میں بھی ایسے ہی فیل ہوگا، تو اس کو جنت میں ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ تیرا ٹھکانہ تو وہ تھا اگر تو ان سوالوں میں کامیاب ہوتا، ان سوالوں میں اگر تو پاس ہوتا، تیرا ٹھکانہ تو وہ تھا، لیکن فیل ہونے کی وجہ سے، ناکام ہونے کی وجہ سے اس ٹھکانے سے تجھے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اب تیرا ٹھکانہ یہاں جہنم کے اندر ہے، اور جہنم کی لو، جہنم کی گرمی، جہنم کا عذاب اس کو آتا رہے گا، اور اسی عذاب میں وہ گرفتار رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس قیامت کا برپا کرے گا۔ لہٰذا ہمیں اس قبر کی تیاری کرنی ہوگی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس انسان کو چاہیے دیکھے کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن